الرحیم۔ قیام اللیل میں تلاوت کیے گئے تیئیسویں پارے کے مطالب کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ سورہ یاسین چل رہی ہے۔ اس عظیم سورہ کا ابتدائی حصہ 22ویں پارے کے آخر میں ہے۔ یہ سورہ اس طرح شروع ہوتی ہے: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ قرآن حکیم کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں۔ در حقیقت یہ آیت اور یہ بات کفار مکہ کے ایک انکار کے جواب میں ہے۔ انکار کیا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ کافر یہ بولتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم کی قسم آپ رسول ہیں۔ پورا قرآن کھول کر دیکھ ڈالیے کہ کسی نبی کی تصدیق اور توثیق کے لیے اللہ نے اپنے کلام کی قسم نہیں کھائی ہے۔ صرف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مبارک ہے جن کی نبوت کی اور رسالت کی تصدیق و توثیق کے لیے اللہ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے۔ بقیہ کسی نبی کی رسالت اور نبوت کی تصدیق و توثیق کے لیے اللہ نے اپنے کلام کی، قرآن کی قسم نہیں کھائی ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی جب کہیں بھیجا جاتا ہے تو وہ جب لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے، انذار کرتا ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو انذار کو بعض لوگ قبول کر لیتے ہیں اور بعض لوگ اس انذار کو، اس ڈراوے کو قبول نہیں کرتے۔ اس طرح انذار کے تعلق سے، قبول کرنے کے تعلق سے اور نہ قبول کرنے کے تعلق سے دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ جو انذار کو قبول کر لیتا ہے، اس کی کچھ صفتیں بیان کی گئیں۔ اتباع ذکر، یہ ذکر کی اتباع کرتے ہیں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ کو دیکھے بغیر اس کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرے، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم انسان کے اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں اور انسان کے اعمال کے اثرات کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ما قدموا سے انسان کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ آثارہم سے انسان کے اعمال کے اثرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جہاں ہم انسان کے اعمال کا ذکر یا اس کی کتابت لکھوا دیتے ہیں، اس کی کتابت کروا دیتے ہیں، اسی طرح ان کے اعمال کے اثرات کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں۔
مرنے کے بعد اعمال کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے اور اعمال کے اثرات کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے. اعمال لکھ لیے جاتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. اعمال کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ مثلا کوئی اچھی کتاب چھوڑ گیا, کوئی سرائے بنا کر چلا گیا جس کو صدقہ جاریہ کہتے, تو اس کے ان اعمال کے اثرات کا ثواب برابر مرنے کے بعد اس کو پہنچتا رہے گا. یہ ہے اعمال اور ان کے اثرات. جو لوگ انذار کو قبول نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون ثم جعلنا من بین ایدیہم ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ان کے گلوں میں, ان کی گردنوں میں ہم بیڑیاں ڈال دیتے ہیں, اس طرح ان کی گردن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. خنزیر کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ غور سے دیکھیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ یہ وہ جانور ہے کہ نہ تو اپنی گردن کو دائیں گھما سکتا ہے, نہ اپنی گردن کو بائیں گھما سکتا ہے, نہ اپنی گردن کو نیچے کر سکتا ہے, صرف سامنے دیکھ سکتا ہے. اس کو اگر دائیں جانب دیکھنا ہے تو اسے دائیں طرف بالکل مڑنا پڑے گا, بائیں طرف اگر حملہ کرنا ہے تو بائیں طرف بالکل مڑنا پڑے گا, پیچھے کی طرف دیکھنا ہوگا تو بالکل پیچھے کی طرف مڑنا پڑے گا. اس کی گردن بالکل سیدھی رہتی ہے, دائیں طرف نہیں مڑ سکتی, بائیں طرف نہیں مڑ سکتی, نیچے کی طرف نہیں جھک سکتی. تو ایسے ہی ہم ان لوگوں کو جو انذار کو قبول نہیں کرتے, ایسے لوگوں کی گردنوں میں ہم بیڑیاں ڈال دیتے ہیں کہ خنزیر کی گردن کی طرح ان کی گردن بالکل سیدھی رہتی ہے, نہ دائیں دیکھ سکتے نہ بائیں, اور نہ پیچھے اور نہ نیچے. نیچے نہیں دیکھ سکتے اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے وجود کو نہیں دیکھ سکتے. کم سے کم اپنے وجود کو دیکھتے اور غور کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی. دائیں بائیں طرف دیکھتے تو کائنات کے آثار سے ان کو ہدایت ملتی. اس کے علاوہ آگے اور پیچھے کا معاملہ رہا, دائیں بائیں تو گردن نہیں گھما سکتے, نیچے دیکھ نہیں سکتے, رہا آگے کا معاملہ اور پیچھے کا, بتایا گیا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. ہم نے ان کے آگے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے, آگے بھی نہیں دیکھ سکتے, پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے. ایسی دیوار ہم کب کھڑی کرتے ہیں؟ جب ان کے بارے میں حق پورا ہو چکا ہوتا ہے, بات ان کے بارے میں پوری ہو چکی ہوتی ہے, اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. لقد حق القول علیہم, ان کے اوپر بات پوری ہو جاتی ہے, تو اب یہ کسی بھی طریقے سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. بعدہ اصحاب یاسین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک بستی کی طرف پہلے 2 رسولوں کو بھیجا گیا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام انطاکیہ تھا, لیکن قرآن حکیم نے بستی کا ذکر نہیں کیا اور نہ تو 2 رسولوں کے نام بتائے, بس یہ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. آپ ان سے گاؤں والوں کا واقعہ بیان کر دیجئے. گاؤں والوں کا واقعہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نافرمان تھے, ان کی ہدایت کے لیے ہم نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا. اذ ارسلنا الیہم اثنین, 2 رسولوں کو ہم نے بھیجا, ان دونوں کا انہوں نے انکار کر دیا. فعززنا بثالث, ہم نے ایک تیسرا رسول بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے. اس طرح 3 رسول اس بستی میں پہنچ گئے, تو انہوں نے 3 باتیں کہیں ان رسولوں سے. پہلی بات کیا تھی؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر وہی اترتی ہے اور ہم رسول ہیں اور ہم بالکل سچی بات پیش کر رہے ہیں. تو انہوں نے 3 باتیں اس کے جواب میں کہیں. کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہماری طرح انسان ہو, تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ لہذا تم رسول نہیں ہو سکتے. وما انزل الرحمن من شيء, رحمان نے تمہارے اوپر کچھ نازل نہیں کیا, جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارے اوپر سے وہی اترتی ہے. ان انتم الا تکذبون, تم کہتے ہو کہ ہم صداقت پیش کر رہے, جھوٹ بول رہے ہو تم. ان 3 باتوں کے جواب میں انہوں نے 2 باتیں کہیں.
قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور دوسری بات وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کر دی. پیغام پہنچانا ہمارے بعثت کا مقصد تھا، ہم نے وہ مقصد پورا کر دیا. اب ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارے اختیار میں. ان کی موجودگی میں کچھ دنوں کے بعد کچھ پریشانیاں اس بستی کے اوپر آئیں. تو اس پریشانی کا ذمہ دار، ان آفتوں کا ذمہ دار ان بستی والوں نے ان تینوں رسولوں کو ٹھہرایا اور کہا قالوا انا تطیرنا بکم، تمہاری وجہ سے یہ سب نحوستیں پیدا ہو رہی ہیں. بجائے غصے میں آنے کے انہوں نے بڑی نرمی سے اس کا جواب دیا قالوا طائرکم معکم، یہ ہماری نحوست کی وجہ سے پریشانیاں تمہارے اوپر نہیں آ رہی ہیں، بلکہ یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. پھر آگے ایک شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر بستی کے اندر کوئی نہ کوئی روح ایسی رہتی ہے جو ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے. پوری بستی میں صرف ایک آدمی ایسا موجود تھا جس کی سمجھ میں بات آ گئی اور اس نے ایمان قبول کر لیا. قوم نے جب یہ دھمکی دی کہ اس بستی سے تم لوگ نکل جاؤ ورنہ ہم تم کو رجم کر دیں گے، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تم بستی سے نکل جاؤ نہیں تو ہمارے اوپر اور کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے گا، بہتر ہے کہ تم بستی سے نکل جاؤ. وہ آدمی جس نے ایمان قبول کر لیا تھا گاؤں کے بالکل آخر میں رہتا تھا. اللہ نے فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ. دوڑا آیا گاؤں کے کنارے سے کہ وہ رسولوں کو گاؤں سے نکالا جا رہا ہے اور رجم کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا پوری جرات مندی کے ساتھ، پوری ڈیرنگ کے ساتھ. ایمان انسان کے اندر کتنی جرات پیدا کر دیتا ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے. پوری قوم کے سامنے تنہا ایک نو مسلم مرد مومن کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے میری قوم تمہاری سمجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتبعوا المرسلین، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم مرسلین کا کہنا مان لو. یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں اور یہ سچے رسول ہیں. اور ان کی صداقت کے اوپر دو دلیلیں پیش کرتا ہے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، دیکھو کتنی دور سے آئے ہیں تمہیں صحیح بات بتانے کے لیے، کچھ تم سے مانگ رہے ہیں یعنی بے غرض ہیں یہ. من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اور دوسری بات یہ بتاؤ کیا ان کے کردار کے اوپر کہیں انگشت نمائی کی جا سکتی ہے؟ یعنی ایک طرف تو یہ اتنی دور سے آ کر کے تمہیں ہدایت کی بات بتا رہے ہیں اور اجرت میں کچھ نہیں لے رہے ہیں، اور دوسری چیز کہ ان کی سیرت بالکل بے داغ ہے. ایک ہی جملے کے اندر اس نو مسلم نے ان رسولوں کی صداقت، ان کی نبوت اور رسالہ کی تصدیق کے سارے دلائل سمیٹ کر رکھ دیے کہ جو بے غرض ہو اور جس کی سیرت بے داغ ہو وہ رسول ہوتا ہے اور اس کی بات مان لینی چاہیے. پھر اس کی تقریر آگے بڑھتی ہے، بولتا ہے یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی نا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. کون سی بری بات کہہ رہے ہیں یہ؟ کون سی غلط بات کہہ رہے ہیں یہ؟ مجھے بتاؤ. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّكُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. یہ اس کی تقریر ہے. کہا کہ میری قوم ذرا یہ بتاؤ
کہ معقول بات کون سی ہے، یہ کہ جس نے پیدا کیا جو خالق ہے اس کی پوجا کی جائے، یا جو خالق نہیں ہے ان کی پوجا کی جائے؟ بتاؤ، یہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ تمہارے خالق ہیں، یہ تم کو پیدا کرنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ نہیں؟ پھر جو تمہارا حقیقی خالق ہے اس کی پوجا، یہ معقول بات ہے نا؟ اور ایک بات اور سن لو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے اس شرک اور کفر کی وجہ سے تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے، تو تم جن کی پوجا کر رہے ہو یہ اپنے زور اپنے بل پر کیا تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر میں یہ بات مانوں تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں، انی اذا لفی ضلال مبین۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم سب گمراہ ہو، دیکھو دعوت کا طریقہ کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم گمراہ ہو، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ بات تسلیم کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں۔ دیکھو بات کرنے کا طریقہ دیکھیے کیسا ہے، اس میں ایک دائی کے لیے بہت ہی بہترین نقطہ پوشیدہ ہے۔ نو مسلم تقریر کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم گمراہ ہوگے، وہ یہ کہہ رہا ہے اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔ یہ ہے دعوت کا طریقہ، سامنے والے کو بغیر اشتعال دلائے ہوئے اپنی بات پیش کر دی جائے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں، اور اس کے بعد اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ کان کھول کر سن لو، تم لوگ ایمان نہیں لا رہے نا، میں تو ایمان لے آیا ہوں، انی آمنت بربکم۔ اور ایک بڑی پیاری بات کہہ رہا ہے، میں اپنے رب پر ایمان نہیں لایا، ایسا نہیں بول رہا ہے، حالانکہ اسے کیا کہنا چاہیے، میں اپنے خالق کے اوپر ایمان لے آیا۔ یہ کہہ رہا ہے انی آمنت بربکم، میں تم لوگوں کے رب کے اوپر ایمان لایا ہوں۔ یہ میرا ہی رب نہیں جس کے اوپر میں ایمان لایا، وہ تمہارا رب بھی ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے۔ فاسمعون، تو میری بات سنو۔ اتنا سننا تھا کہ قوم مشتعل ہو کر کے اس کے اوپر پل پڑی اور اتنا مارا کہ وہ وہی مر گیا۔ ادھر وہ مرا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ قیل ادخل الجنہ، کہا کہ اے مبارک روح تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس کا مطلب ہے کہ شہداء کے لیے برزخ نہیں ہے، وہ فوراً جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ وہ سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں، اور دن بھر وہ جنت کے باغوں میں چرتے چگتے رہتے ہیں، اور شام کے وقت عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں کے اندر بسیرا کر لیتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر کے جنت میں کہنے لگا، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے میرے گناہوں کو کس طرح بخش دیا اور میرا کتنا اکرام کیا ہے، میری کتنی عزت فرمائی ہے اللہ نے۔ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ قوم چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اسے سیدھا راستہ برابر بتاتے رہیے، اس کے سامنے حق کا پیغام پیش کرتے رہیے۔ وہ تمہیں برا بھلا کہیں، وہ تمہیں ماریں، یہاں تک کہ اگر وہ تمہارے قتل کے بھی در پہ ہو جائیں تب بھی ان کی خیر خواہی نہ چھوڑو، ان کو برابر ہدایت کی راہ بتلاتے رہو۔ دیکھو اس مرد مومن کا خیال کی مرنے کے بعد جنت میں بھی یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے میرے ایمان لانے کی وجہ سے کس طرح میرا اعزاز و اکرام کیا ہے۔ تو مومن کو اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی ہمیشہ نفع بخش رہنا چاہیے، فائدہ پہنچاتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ تمہیں مارے، گالیاں دیں، تمہارے قتل کے در پہ ہو جائیں تب بھی ان کی خیر خواہی مت چھوڑو۔ اصحاب یاسین کے واقعے سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اب چونکہ بات یہ چل رہی تھی، واقعہ یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ ایک شخص کو اس کی قوم نے
ایمان لانے کی وجہ سے مار ڈالا وہ جنت پہ پہنچ گیا، تو کیا مرنے کے بعد زندگی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مرنے کے بعد زندگی ہے، باس بعد الموت کے اوپر دو مشاہداتی دلیل دی جا رہی ہیں، دو مشاہداتی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی دلیل وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا، مردہ زمین کو دیکھو کہ ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، یہ ایک نشانی ہے ہماری، یعنی انسان کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کبھی تم کسی ہرے بھرے میدان سے گزرے ہو؟ کہاں گزرے ہیں؟ کہا کہ کون سے موسم میں؟ کہا برسات کے موسم میں۔ کہا کہ اچھا بالکل چلچلاتی دھوپ کے اندر گرمی کے موسم میں اسی میدان سے کبھی گزرے ہو؟ بولے ہاں گزرے ہیں۔ اس وقت اس میدان کا کیا حال تھا؟ بولے ایک بھی پودا نہیں تھا، یہاں تک کہ پودے کی جڑیں بھی سوکھ گئی تھیں، یعنی سارے پودے مر چکے تھے، ان کی جڑیں بھی سوکھ گئی تھیں، مر گئی تھیں، زندگی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اچھا یہی زمین جس کے پودے مر گئے تھے، ان کی جڑیں سوکھ گئی تھیں، برسات کے موسم میں تم اسی میدان سے گزرے ہو تو تم نے کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ پورا میدان پودوں سے، ہرے بھرے پودوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اسی طرح آدمی جب مر کر کے، سڑ گل کر کے مٹی میں چلا جاتا ہے تو ہم جب سور حضرت اسرافیل سے پھونکوائیں گے تو وہ سور بمنزلہ بارش کے ہوگا، زمین سے اسی طرح مردے نکل پڑیں گے جیسے کہ بارش کے موسم میں چٹیل میدان کے اندر لا تعداد پودے نکل آتے ہیں، اور تعداد اتنی ہوتی ہے پودوں کی تم گن نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے سور پھونکے جانے کے بعد جب زمین سے مردے نکلنے لگیں گے تو ان کی کثرت اتنی ہوگی کہ تم ان کو گن نہیں پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے باس بعد الموت پر ایک مشاہداتی دلیل پیش کی۔ اس کے بعد یہ فرمایا سبحان الذی خلق الارض خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا جوڑا نہ ہو، یہاں تک کہ نباتات کے اندر بھی، پودوں میں بھی جوڑے ہوتے، درختوں میں بھی جوڑے ہوتے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر یہ تھیری موجود ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، گورے کے مقابلے میں کالا، کالے کے مقابلے میں گورا، لمبے کے مقابلے میں ناٹا، خوبصورت کے مقابلے میں بدصورت، ہر چیز کا جوڑا ہے، مرد کے مقابلے میں عورت۔ اور ایک بات اور یاد رکھو کہ کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر اپنا مقصد پورا نہیں کر پاتی۔ مثلا مرد اگر عورت سے نہ ملے تو انسان کی نسل نہیں چلتی۔ گویا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب چیز اپنے جوڑے سے ملے۔ جب ہر چیز کا ایک جوڑا ہے، یہ بھی مانتے ہو اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتی، تو دنیا ہے، اس کا ایک جوڑا ہونا چاہیے، وہ آخرت ہے، اور دنیا جب تک آخرت سے نہ ملے تب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ لہذا مانو کہ دنیا کے بعد ایک دوسرا عالم ہے جو مرنے کے بعد تمہارے سامنے آئے گا، اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ کتنی شاندار دلیل دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قانون تزویج سے باس بعد الموت کے اوپر استدلال فرمایا ہے۔ رہا آواگمن کا، تناسخ کا اور پنرجنم کا معاملہ، تو یہ عقل کے بالکل خلاف ہے۔ ری انکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل اللاجیکل ہے، غیر منطقی۔
اس لیے کہ کانسیپٹ یہ ہے ری انکارنیشن کا کہ ایک انسان دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسی دنیا کے اندر اسے اچھے جون میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی برے اعمال کرتا ہے تو اسے کتا بنا دیا جاتا ہے، بلی کے جون میں رکھ دیا جاتا ہے سزا بھگتنے کے لیے، کیڑا بنا دیا جاتا ہے، کوئی اور جانور بنا دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے برے اعمال کیے، مرنے کے بعد اسے کتا بنا دیا گیا، کسی جانور کی جون میں اس کو منتقل کر دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ غلط اور صحیح، خیر اور شر، ان کی تمیز یہ انسان کا خاصہ ہے۔ جانوروں کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ جان سکے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ مفید اور مضر کی تقسیم تو ہے، لیکن غلط اور صحیح کی تقسیم ان کے یہاں نہیں ہے۔ تو جب یہ انسان کا خاصہ ہے کہ غلط کیا صحیح کیا ہے، جانوروں کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ یہ جان سکے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، تو وہ کیسے جانیں گے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے؟ صلاحیت ہی نہیں نہ جاننے کی، تو وہ خیر کیسے کریں گے؟ پھر اگلے جون کے اندر وہ اچھے کالم میں ڈھالے جائیں، کالم میں منتقل کیے جائیں۔ جب اسے معلوم ہی نہیں نیک اعمال کیا ہے اور برے اعمال کیا ہے، تو وہ اچھے برے اعمال جانے بغیر کیسے نیک اعمال کرے گا؟ لہذا یہ ری انکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے بالکل غیر منطقی، اللاجیکل۔ دوسرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ تو گنہگار ہیں، یہ تو آدمی مانتا ہے اور عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، برے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو برے لوگ جب مر رہے ہیں تو وہ کیڑے مکوڑے بنا دیے جا رہے ہیں، تو انسان کی جو آبادی ہے، پاپولیشن ہے، وہ گھٹنی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اس کا الٹا ہو رہا ہے، انسانوں کی جو آبادی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لہذا مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ ری انکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے، مشاہداتی طور پر بھی۔ اور تیسرے یہ کہ اس طرح تو نہ تو کسی کتے کو روٹی ڈالی جا سکتی ہے، نہ کسی گائے کے سامنے کھانا رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان کو تو سزا دی جا رہی ہے، اس سے پہلے انسان تھے، اور جب اللہ انہیں سزا دے رہا ہے تو ہم کیوں ان کے بارے میں اچھا سوچیں، ان کو کھانا دیں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی نگہداشت کریں؟ تو جس بھی زاویے سے دیکھیے، تناسخ، آواگمن اور پنرجنم کا عقیدہ بالکل بے بنیاد ٹھہرتا ہے۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ بعض لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پرستش کرتے ہیں، در حقیقت یہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں۔ عام طور پر 29 یا 30 دن کے اندر یہ زمین کا چکر پورا کر لیتا ہے، لیکن چونکہ ایک دن وہ مستور رہتا ہے اماوسیا کے دن، تو عموماً کل 28 منزلیں اس کی ہوتی ہیں، عموماً جنرلی عام طور پر 28 منزلیں اس کی ہوتی ہیں، ایک دن اماوسیا کے دن مستور رہنے کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا یہ چاند بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، فل مون ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس کی کمر بالکل ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ بتاؤ، جو گھٹتا ہو، بڑھتا ہو، اور آخر میں جس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہو، اس کوزا پشت کی، اس ٹیڑھے کمر والے کی عبادت عقلاً تسلیم کی جا سکتی ہے؟ جو گھٹے بڑھے اور آخر میں اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، اس ٹیڑھی کمر والے کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ اس کا گھٹنا بڑھنا، آخر میں ٹیڑھی کمر والا ہو جانا، اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کوئی حکمراں ہے جس کو گھٹا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، اور اس کی کمر ٹیڑھی کر دے رہا ہے۔ یہ سورج بھی پرستش کے لائق نہیں ہے، کیوں؟
والشمس تجری لمستقر لها ذلك التقدیر العزیز العلیم. یہ سورج بھی اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے. مستقر کے دو مطالب ہوتے ہیں, ایک مستقر زمانی اور ایک ہوتا ہے مستقر مکانی. مستقر مکانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آربٹ کے اندر گھوم رہا ہے, باہر نہیں جا پا رہا ہے اپنے آربٹ سے, یہ ہے مستقر مکانی. اگر اپنے آربٹ سے نکل جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. اس کا اپنے آربٹ ہی میں رہنا, مستقر میں رہنا, اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اسے ٹھہرائے ہوئے ہے, وہ معبود نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر کسی کو حکمرانی ہے. اور مستقر زمانی کا مطلب جیسے انسان کے اوپر سے جب وقت گزرتا ہے ایسے ہی سورج کے اوپر بھی وقت گزر رہا ہے. جیسے ایک وقت میں انسان مر جاتا ہے ایسے ہی سورج کے اوپر بھی وقت گزر رہا ہے, ایک دن وہ بھی بے نور ہو جائے گا. یہ ہے مستقر زمانی. غور کیجئے, سائنسدانوں نے یہ بتایا ہے کہ تقریباً 250 کلومیٹر فی سیکنڈ اپنے محور پر گردش کر رہا ہے. پورے نظام شمسی کو لیے ہوئے اس کی رفتار ہے. اور اس کی مداری گردش کب پوری ہوتی ہے؟ 27 دن کے اندر تو اس کی محوری گردش پوری ہو جاتی ہے 250 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے. اور اس کی جو مداری گردش ہے وہ تقریباً 500 بلین سالوں کے اندر پوری ہوگی. 500 بلین سالوں کے اندر اس کی مداری گردش پوری ہوتی. ایک عظیم کورا ہے اور یہ چل رہا ہے, کوئی چلانے والا ہے, یہ معبود نہیں بلکہ اس کے اوپر کوئی حکمران ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. ہم نے بعض کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ کشتی کہیں ڈوب رہی تھی, ایک بزرگ گئے, انہوں نے اپنا ہاتھ لگا کر کے, کمر لگا کر کے اس کشتی کو دریا کے پار کر دیا. اللہ فرما رہا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ, اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دے, فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, ان کا کوئی فریاد رس نہ ہو, ان کا کوئی غوث نہ ہو, وَلَا يُنْقَذُونَ, اور نہ تو ان کو بچایا جا سکے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم کسی کشتی کو ڈبونا چاہیں تو فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, کوئی فریاد رس وہاں پہنچ نہیں سکتا, کوئی اس کشتی کو نہیں نکال سکتا اور نہ کشتی والوں کو بچایا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی فریاد رس نہیں, کوئی غوث نہیں. اس کے بعد کفار اور مشرکین کی ایک عجیب منطق کا جواب دیا جا رہا ہے, ایک نرالی منطق کا جواب دیا جا رہا ہے. منطق کیا ہے ان کی, وہ ذکر کی گئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَطَعَمَهُ, کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, غریبوں کو دو, تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا, تو یہ کافر ایمان والوں سے بولتے ہیں کہ جن کو اللہ نے نہیں دیا, دینا نہیں چاہا, ان کو ہم کیسے دیں؟ یعنی اللہ کے چاہنے سے یہ غریب ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو دیں. اللہ اگر دینا چاہتا تو ان کو دے دیتا نا, ان کو نہیں دیا اس کا مطلب اس کی مشیت تھی. اب اگر ہم ان کو دیں تمہارے کہنے کی وجہ سے تو اللہ کی مشیت میں دخل اندازی کر رہے ہیں. یہ ان کی نرالی منطق تھی. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا نظام تعاون باہمی کے اوپر رکھا ہے. ذرا غور کرو کہ امیر کو بھی غریب کی ضرورت ہے اور غریب کو بھی امیر کی ضرورت ہے. اگر امیر کا جوتا پھٹ جائے تو سلنے والا کون ہوگا؟ ایک غریب آدمی. تو یوں امیروں کو غریبوں کی ضرورت ہے اور غریب جب جوتا سلے گا تو اسے پیسہ ملے گا. نہ کسی امیر کا احسان غریب کے اوپر ہے, نہ کسی غریب کا احسان امیر کے اوپر ہے. اسی تعاون باہمی کے اوپر اس کائنات کا نظام چل رہا ہے. ذرا غور کرو کہ اگر تم کسی غریب کو دو گے تو اس سے تمہارا فائدہ ہے کہ نہیں؟ کس فائدے کے لیے دے رہے ہو؟ یہی نا کہ آخرت کے اندر ہمیں اس کا بدلہ ملے. تو تم نے جو دیا اپنے فائدے کے لیے دیا ہے.
اس میں غریب کے اوپر تمہارا احسان کیا رہا؟ اس لیے کہ تم نے جو اسے دیا ایک مقصد کے تحت دیا ہے کہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے، تمہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن مل جائے گا، تو تم نے غریب پر احسان کیسے کیا؟ اور تمہاری یہ منطق بڑی نرالی ہے کہ تمہارا بچہ اگر بھوک سے دودھ کے لیے تڑپ رہا ہو اس وقت یہ منطق نہیں چلاتے، فوراً اسے دودھ پلاتے ہو. یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ چاہتا تو اسے دودھ پلا دیتا؟ بلکہ تم ذریعہ بنتے ہو اس کی بھوک کی تسکین کا. ایسے ہی کوئی غریب اگر بھوکا ہو تو تم ذریعہ بنو اس کی بھوک کے مٹانے کا. جیسے بچے کے رونے کے اوپر تم یہ نرالی منطق نہیں چلاتے کہ اللہ چاہتا تو وہ بھوکا ہے اس کو کھلا دیتا، ایسے ہی غریب کے بارے میں بھی سوچو جس طرح تم اپنے بچے کے بارے میں سوچتے ہو. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. کہتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور میں پھونک مار دیا جائے گا، اسرافیل سور پھونک دیں گے تو تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے بھاگنے لگیں گے. ینسلون، بھاگنے لگیں گے. اور جیسے ہی اپنی قبر سے اٹھیں گے کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہم کو ہماری خوابگاہ سے کس نے جگایا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے قبر کو مرقد کہا ہے، مرقد مانے سونے کی جگہ، یعنی ہم سوئے ہوئے تھے ہم کو جگہ دیا گیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا. اگر عذاب ہوتا تو یہ اس کو سونے کی جگہ نہ کہتے. یہ سوال ہے. لہذا قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا. جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں وہ بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں. ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھو سور پھونکے جانے کے بعد جب مردے اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی زبان پر ایک جملہ ہوگا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگایا. یعنی وہ سو رہے تھے، عذاب نہیں ہو رہا تھا. اگر عذاب ہوتا تب بولتے کہ ہم کو ہماری عذاب گاہ سے کس نے اٹھا دیا. سونے کی جگہ خوابگاہ یہ نہ کہتے. اس کا مطلب وہ سو رہے ہیں، ان کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ہے. جواب اس کا یہ ہے وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ لِأَهْلِ الْقُبُورِ رَقْدَةً قُبَيْلَ نَفْخِ الصُّورِ، کہ سور کے پھونکے جانے سے کچھ پہلے یہ عذاب ملتوی کر دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، عذاب منقطع ہو جائے گا. یعنی سور پھونکے جانے سے کچھ پہلے قبر والوں کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 40 سال کا عرصہ ہوگا، اس 40 سال کے عرصے میں قبر والوں کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، مکمل نیند میں ہوں گے. ظاہر ہے کہ جب 40 سال ان کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا لیا جائے گا تو وہ سو ہی رہے. جب اٹھیں گے تو فطری طور پر یہی بات بولیں گے ہم کو ہماری خوابگاہ سے کس نے جگایا، اس لیے کہ 40 سال تک تو ان کے اوپر عذاب قبر منقطع تھا. جب اٹھیں گے تو یہی بولیں گے نا. لہذا اس آیت کریمہ سے یہ استدلال بالکل درست نہیں ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بعض بدبخت ایسے ہوں گے جو اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے سامنے بولیں گے کہ ہم شرک والے نہیں تھے. قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اتنے بوکھلا جائیں گے، اتنے گھبرا جائیں گے کہ اللہ کے سامنے اسی کی قسم کھا کر کے بولیں گے کہ دنیا میں ہم شرک نہیں کرتے تھے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم اے ہمارے رب ہم دنیا میں شرک کرنے والے نہیں تھے. تب اللہ فرمائے گا ان کی زبانوں کے اوپر مہر لگا دو، آج ان کے ہاتھ اور پیر ہم کلام ہوں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی جلدیں ہم سے گفتگو کریں گی. ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے. یہ مہر کیوں لگوائی جائے گی؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کے وہ لوگ کہیں گے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. اور پھر ہاتھ پیر گواہی دے دیں گے کہ یہ غلط بول رہا تھا، اس کی زبان غلط بول رہی تھی.
اس کے بعد ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ۔ مشرکین ایک منطق پیش کرتے تھے کہ یہ فرشتے یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، بلکہ بندیاں ہیں، فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے مقرب ہوتے ہیں، اس کے درباری ہوتے ہیں، اس کے قریبی ہوتے ہیں، تو اگر کسی مقرب کو خوش کر لیا جائے تو وہ مقرب بادشاہ سے اس آدمی کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی سفارش کرتا ہے، اور اس سفارش کی وجہ سے اس کے مرتبے کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی مثال اس بادشاہ کی ہے، اور فرشتوں کی مثال مقربین کی طرح ہے۔ کسی فرشتے کی پوجا کر لی جائے، فرشتوں کی عبادت کر لی جائے، تو یہ بادشاہ کے مقرب کی طرح ہوتے ہیں، یہ اللہ سے سفارش کریں گے اور ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ہمارے مرتبے بڑھا دیے جائیں گے۔ غور کیجئے، یہی منطق آج قبر پرست بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم کہاں بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو صرف ان کو اپنا سفارشی مانتے کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ان کی قبروں کے اوپر چادر چڑھاتے رہو، ان کے نام نظر و نیاز کرتے رہو، خوش ہو کر کے یہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے۔ بالکل وہی منطق ہے جو مشرکین پیش کیا کرتے تھے، ان کی منطق میں اور آج کر کے قبر پرستوں کی منطق میں شرک کے تعلق سے کوئی بھی فرق نہیں۔ قرآن حکیم نے بڑی عجیب بات فرمائی، لا یستطیعون نصرہم، اللہ کے بارے میں مثالیں پیش مت کرو، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں پیش مت کرو، اللہ کسی دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں ہے۔ اور کس نے کہہ دیا؟ اللہ نے کیا لسٹ بھیج دیے کہ یہ ہمارے مقرب ہیں، فرشتے ہمارے مقرب ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے لسٹ بھیجی ہے کیا یہ لسٹ بھیجی ہے کہ فلاں فلاں اولیاء ہمارے مقرب ہیں؟ یا اگر کوئی بات کہے تو ہم ان کی بات کو نہیں ٹالیں گے؟ کیا ہم نے لسٹ بھیجی ہے یا ایسی بات کہی ہم نے تمہارے سامنے بھیجی ہے، رکھی ہے؟ لا یستطیعون نصرہم، یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہم لہم جند محضرون۔ یہ ٹکڑا تو بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب کبھی ان بتوں کی مذمت کی جاتی ہے اور قبروں کی پوجا کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے اور اس حرکت کی مذمت کی جاتی ہے، تو اپنے معبودوں کی حمایت خود ان کے پجاری کرتے ہیں۔ جب معاملہ یہ ہے کہ یہ معبود جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں ان کی کوئی مذمت کرے تو اس کی مدافعات نہیں کر سکتے، اس کا دفاع نہیں کر سکتے، دفاع کرنا پڑتا ہے بیچارے پجاریوں کو۔ جب یہ اپنے اوپر سے الزام ہٹانے پر قادر نہیں ہے، ان کی مذمت کی جائے تو دفاع کرنے پر قادر نہیں ہے، بیچارے پجاریوں کو یہ سب زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو یہ کہے کہ معبود ہیں؟ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، یہ بیچارے پجاری ہی ان کے حاضر باش لشکریوں کی طرح ہیں، ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور کوئی انہیں کچھ کہے تو اس کا جواب یہ خود دیتے ہیں۔ معبود دفاع کرنے پر قادر نہیں ہے، کیسا معبود ہے؟ اس کے بعد ایک سائنسی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ذات ہے جس نے سبز درخت سے، ہرے درخت سے آگ نکالی، یعنی ہولی قرآن فورٹیلز آکسیجن، ہرے درخت سے آگ نکالی۔ آکسیجن آگ ہی تو ہے، ارے ہم نے اس کو آگ وہ کہہ دیا ہے، آکسیجن کہہ دیا ہے، ہم نے اس کا نام آکسیجن رکھا ہے، قرآن حکیم اسے نار کہہ رہا ہے۔ حقیقت یہ کہ آکسیجن آگ ہی ہے، گیس ہے، وہ آکسیجن جلاتی ہے اور ہائیڈروجن جلانے کے عمل کو تیز کرتی ہے، دونوں خطرناک مادے ہیں، جلانے والے مادے ہیں۔ اور عجیب بات تو یہ کہ ان دو جلانے والے خطرناک مادوں کو ایک جلا رہا ہے، دوسرا جلانے کے عمل کو تیز کر رہا ہے، دونوں کو ایک خاص تناسب سے ملا دیتا ہے، H2O کے تناسب سے پانی بن جاتا ہے جس پر مدار حیات۔ کیا قدرت ہے اس کی! تو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ذات ہے جس نے ہرے درخت سے آگ نکالی، ہرے درخت سے آگ نکالی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب عرب میں کسی شخص کو کسی جنگل کے اندر آگ کی ضرورت پڑتی تو دو درخت ہوتے تھے، ایک مرخ ایک ایفار۔
ایک درخت کا نام ہوتا تھا مرخ، دوسرے کا نام افار، ایک مؤنث ہوتا تھا ایک مذکر ہوتا تھا. تو مرخ درخت سے ایک ڈالی کاٹ لی جاتی تھی اور افار درخت سے ایک ڈالی کاٹ لی جاتی تھی، اور کاٹتے وقت ان دونوں سے پانی گرتا ہوتا تھا. کاٹنے کے بعد دونوں کو رگڑنے کے بعد آگ نکلتی تھی. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ذرا کہ جب تم ان دونوں کی ڈالیوں کو کاٹتے ہو تو ان دونوں کی ڈالیوں سے پانی گرتا ہے، اور پانی آگ کے خلاف ہے، پانی آگ کی ضد ہے. دیکھو ہم پانی سے آگ نکال رہے ہیں، ضد سے ضد کو پیدا کر رہے ہیں. تب جب ہماری قدرت یہ ہے کہ ہم ضد سے ضد کو پیدا کر رہے ہیں، تو دیکھو راکھ، آدمی مرنے کے بعد یا تو جلا دیا جاتا ہے راکھ ہو جاتا ہے، یا پھر مٹی کے اندر اسے دفن کر دیا جاتا ہے وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے. مٹی بے جان، راکھ بے جان، اور اس کے مقابلے میں جاندار. جب ہم آگ سے پانی، پانی سے آگ نکال سکتے ہیں، یہاں دیکھو ہم نے پانی سے آگ نکال دیا، زد سے زد کو نکال دیا، تو بے جان مٹی سے اور بے جان راکھ سے کیا ہم زندگی کے نمود نہیں کر سکتے؟ باس بادل موت پر بڑا حسین استدلال ہے، اور ضمناً پیشین گوئی کر دی گئی کہ ہرے درختوں کے اندر آکسیجن ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے. گویا کہ قرآن حکیم ہی نے آکسیجن کی فور ٹیلنگ کی ہے، آکسیجن کی پیشین گوئی کی ہے. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے فرشتوں کی، صف در صف کھڑے ہونے والے فرشتوں کی. یہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قسم نہیں ہے جیسے کہ ہم قسم کھاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے نا وہ دلیل ہوتی ہے. دلیل یعنی وہ چیز دلیل میں پیش کی جا رہی ہے. اچھا یہ بتاؤ، آدمی جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بات کی تاکید نا، بات کو موقت بنانا، بس یہی مقصد ہوتا ہے قسم کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز دلیل ہوتی ہے کسی دعوے کی. ایک دعویٰ کیا جاتا ہے اور دلیل دی جاتی ہے اس چیز کی، اور اسی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشارق کا رب ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشرق نہیں ہے بلکہ کئی مشرق ہیں. ایک ایسٹ نہیں ہے، بہت سارے ایسٹ ہیں. ایک ہی مغرب نہیں، ویسٹ نہیں ہے، ایک بہت سارے ویسٹ ہیں، بہت سارے مغارب، بہت سارے مشارق. اور یہ حقیقت ہے سائنسی اعتبار سے بھی. غور کیجئے کہ سورج آج جہاں سے نکلا ہے کل تھوڑا وہاں سے ہٹ کر کے نکلے گا. دیکھیں تیسرے دن پھر وہاں سے تھوڑی دور ہٹ کر کے نکلے گا، پھر چوتھے دن اس سے تھوڑا دور ہٹ کر کے نکلے گا. تو دیکھو ہر روز مشارق بدل رہے ہیں، اور جب ڈوبتا ہے تو تھوڑا ہٹ کر ڈوبتا ہے پہلے دن کے مقابلے میں. تو بہت سارے مشارق ہوئے، بہت سارے مغارب ہوئے. یہ جغرافیائی حقیقت قرآن حکیم نے بیان فرمائی. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور ایک مطلب اور بھی ہے کہ ہر ملک کے اعتبار سے مشارق مختلف ہوتے ہیں. مثلا ایران کا جو مغرب ہے وہ ترکی کا مشرق ہے. تو کرۂ ارض پر ہر جگہ کے مقابلے میں جو دوسری جگہ ہوتی ہے اس کی سمتیں بدل جاتی ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے مثال دیا کہ ایران کا جو مغرب ہے وہ ترکی کا مشرق ہے، تو زمین پر کئی مشارق اور کئی مغارب ہو گئے. اس اعتبار سے نیز اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ صرف ایک ہی سیارہ نہیں ہے، زمین کی طرح بہت سارے سیارے ہیں، اور ہر سیارے کے اوپر ایک مشرق ہے، مغرب ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے مشارق اور مغارب کی قسم کھائی ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دو دوست تھے. پہلے وہ آیتیں دیکھیے. قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول اینک لمن المصدقین اذا متنا وکنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون. قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحیم قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. کہتے دو دوست تھے، ایک دوست آخرت پر یقین رکھتا تھا، ایک دوست آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور دونوں مل کر کے دونوں پارٹنر تھے، اور پارٹنر ہونے کی وجہ سے نفع دونوں میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا آدھا آدھا. کہتے کہ ایک دفعہ دونوں کو 8,000 کا نفع ہوا،
4,000 ایک کو ملا, 4,000 دوسرے کو ملا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے یہ واقعہ منقول کیا ہے. 4,000 دونوں کو ملے. مومن دوست کو یہ معلوم ہوا کہ کافر دوست نے 1,000 میں زمین خرید لی ہے. مومن دوست نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ فرمایا, یہ کہا کہ اللہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے دوست نے 1,000 میں دنیا میں ایک زمین خرید لی ہے, میں 1,000 صدقہ کرتا ہوں تیری راہ میں, جنت میں 1,000 کی زمین مجھے دے دے. پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا دوست 1,000 میں گھر بنوا لیتا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے دوست نے 1,000 میں گھر بنوایا ہے, میں 1,000 تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں, میرا ایک گھر بنا دے اسی پلاٹ کے اوپر جو میں نے 1,000 میں خریدا ہے جنت کے اندر. پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 1,000 اس کا دوست ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور مہر دیتا ہے 1,000. کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست نے 1,000 روپیہ مہر رکھا ہے, ایک لڑکی سے شادی کی ہے, میں 1,000 تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہوں ایک حور کے مہر کے لیے. پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 1,000 ہے, 1,000 وہ خرچ کرتا ہے گھر کے ڈیکوریشن کے لیے. یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست نے 1,000 گھر کے ڈیکوریشن میں خرچ کر دیا, میں 1,000 تیرے راہ میں صدقہ کرتا ہوں, اے اللہ میرے گھر کو بھی ڈیکوریٹڈ بنا دے. کہتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد دونوں پہنچے ایک جنت میں ایک جہنم میں, تو فرشتوں نے پوچھا کہ وہ جو تیرا دوست تھا کافر, دنیا اس کے پیش نظر تھی, دیکھنا چاہے گا کہ کدھر ہے وہ؟ قال هل انتم مطلعون, دیکھنا چاہے گا کدھر ہے وہ؟ کہا وہ میرا دوست کدھر ہے, دنیا میں پارٹنر تھا, یہ اس طرف دکھائی نہیں دے رہا, کدھر گیا؟ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم, دیکھے گا تو جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوا آگ میں جل رہا ہوگا. ارے فوراً پریشان ہو جائے گا, دیکھ کر کے بولے گا واللہ ان کی لتردین, اگر تیرے جیسا راستہ میں اختیار کرتا تب تو مجھے ہلاک کر دیتا تھا, تباہ کر دیتا تھا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں جہنم میں اسی طرح حاضر ہوتا جیسے میرا دوست وہاں حاضر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اگر دو دوست ایسے ہوں تو وہاں بھی اگر ایک جہنم میں ایک جنت میں چلا گیا تو ایک دوسرے سے بات کروائی جائے گی, دکھایا جائے گا ایک دوسرے کو کہ ان دونوں کا انجام کیا ہوا. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے جہنم کے بیان کے بعد کہ جنتیوں کے لیے کیا ہے سب سے بڑی نعمت, دیدار الہی. اس سے چھوٹی نعمت کیا ہے, اہم نعمت حور ہیں. کیسی ہوں گی بتایا گیا, کأنہن بیض مکنون, یہ عورتیں کہ اگر 3 دن نہ نہائے تو ان کے بدن سے بدبو آنے لگے, اگر یہ 10 دن نہ نہائے تو بالوں میں جوئیں پڑ جائیں, 1 دن برش نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے. تم ان عورتوں کے پیچھے اپنا ایمان اپنی زندگی تباہ کیے ہوئے ہو, آؤ ہماری جنت کے اندر. کیسی کیسی عورتیں معلوم ہے, عورتیں کیسی ہیں؟ کأنہن بیض مکنون, گویا کہ وہ شترمرغ کے انڈے ہیں. شترمرغ کا انڈا کیسا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے, زرد ہوتا ہے اور زردی مائل ہوتا ہے, بہت ہی حسین ہوتا ہے. تو ایک تو کہا گیا کہ ان کا رنگ کیسا ہوگا حوروں کا, یہ سمجھ لو جیسے شترمرغ کے انڈے کا رنگ ہوتا ہے. اور شترمرغ کیا کرتا ہے, ہمیشہ اپنے انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپائے رہتا ہے, یہ دوسری خصوصیت ہے. مکنون ہوتے ہیں, ان کو کوئی دیکھ نہیں پاتا. ایسے ہی ان کی عصمت, عفت, آبرو, پاک دامنی کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے, نہ تو کسی انس نے چھوا نہ کسی جن نے. یعنی ہڈن ایگز ویل پریزروڈ, یعنی چھپے ہوئے انڈے ہیں, اور چھپے ہوئے انڈوں کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورتی کا یہ عالم. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ چلیے ہمارے ساتھ عید کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں قال انی سقیم, میں بیمار ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا میں بیمار ہوں, جبکہ بیمار نہیں تھے؟ یہ تو جھوٹ ہوا. اس کو کہتے توریہ, توریہ ہے, جھوٹ نہیں ہے. توریہ کہتے ایسے کلام کو کہ
جس کا مفہوم ظاہری اعتبار سے خلاف واقع ہو لیکن باطنی اعتبار سے موافق واقع ہو، ایسا کلام جھوٹ نہیں کہا جاتا. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت میں آپ کے ہم سفر ہیں، راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، کہتا ہے کہ من ہوا، میں نے آتا ہے کون ہے؟ اگر یہ کہہ دیتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تب تو اسے معلوم تھا کہ 100 سرخونٹوں کا انعام ہے ان کے اوپر. احتیاطاً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نہیں بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا بول رہے ہیں؟ ہوا ہادن یہدین السبیل، یہ راہبر ہیں جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں. دیکھو کیا جھوٹ ہے یہ ایک راہبر ہیں جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں. دیکھو بات بھی بن گئی اور جھوٹ بھی نہیں ہوا. اسی طریقے کی بات ہے یہ، قال انی سقیم، میں بیمار ہوں، یعنی حقیقت میں بیمار نہیں ہوں بلکہ یہ تمہارا شرک و کفر دیکھ کر کے اور اللہ تبارک و تعالی سے دوری دیکھ کر کے میں اندر سے بیمار ہو گیا ہوں، میرا دل بیمار ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر بتائے ہوئے، بغیر اللہ کے حکم کے بستی کو چھوڑ کر کے نکل پڑے. کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈاماڈول ہونے لگی، فساہم فکان من المدحضین، قرآن ڈالا گیا تو انہی کے نام قرآن نکلا. ان کو ندی میں ڈال دیا گیا، دریا میں ڈال دیا، فالتقمہ الحوت، مچھلی نے ان کو نگل لیا. اللہ فرما رہا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یہ تسبیح بیان نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے زندہ کیسے رہے؟ کیا سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اور زندہ رہے؟ بالکل تائید کرتی ہے، اس لیے کہ بچہ کہاں ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ ہی میں تو ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جانوروں کے بچے، انسانوں کے بچے بھی تو پیٹ ہی میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اگر جانوروں کے بچوں کو اور انسانوں کے بچوں کو پیٹ جیسی تھوڑی جگہ کے اندر اگر زندہ رکھ سکتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے اتنے بڑے پیٹ کے اندر زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ یہ سزا کیوں دی گئی؟ نکتہ میں نے پڑھا اس کے بارے میں، بڑا عجیب نکتہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو معصوم ہو جاتا ہے، معصوم رہتا ہے نا. ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو یہ سزا اس وجہ سے دی گئی کہ پہلے مچھلی کے پیٹ میں جاؤ اور پھر مچھلی تم کو اگلے گی تو تمہاری مثال ویسے ہو گئی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے معصوم ہوتا ہے، ایسے ہی مچھلی کے پیٹ سے تم نکلے تو تمہارے گناہ دھل گئے. تمہاری پیدائش ہو رہی ہے دوسری، ایک طریقے کی دوسری پیدائش تھی. اس کے بعد کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. بلکہ ایک عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ دلیلیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، دلیلیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتا مشاہدہ، ایک ہوتی عقلی دلیل اور ایک ہوتی نقلی دلیل. بتاؤ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مشاہدہ ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے تو مؤنث بنا رہے تھے، یہ وہاں حاضر تھے. کیا مشاہدہ ان کا؟ مشاہدہ ایک دلیل ہے. تو کیا مشاہدہ ان کا مشاہدے کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ مشاہدہ نہیں ہے. اچھا تو کوئی نقلی دلیل ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین ام لکم سلطان مبین، فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین. کوئی دلیل تمہارے پاس ہے واضح؟ اگر ہے تو کتاب کے اندر دکھاؤ. کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین. تو تمہارے پاس نہ تو کوئی مشاہداتی دلیل ہے نہ تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے. اچھا عقلی دلیل ذرا بتاؤ تو. تم لڑکا پسند کرتے ہو کہ لڑکی اپنے لیے؟ نہیں، لڑکا ہم پسند کرتے ہیں. لڑکی پیدا ہونا تو ہمارے لیے عار ہے. اللہ نے فرمایا تمہاری حالت تو یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. تمہارے ہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے اور خوشخبری یہ سنائی جاتی ہے کہ ارے تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو چھپتا پھرتا ہے اور تیرا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اندر اندر کھولتا رہتا ہے. لڑکے کی
کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے اور لڑکی کی پیدائش کے اوپر رنجیدہ ہوتا ہے. اور تم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو تم زندہ طور غور کرتے ہو, لڑکیاں تمہیں پسند نہیں, تمہاری کے لیے پسند کرتے ہو. یہ کون سی عقلی دلیل ہے؟ لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ, رب کے لیے بیٹیاں, تمہارے لیے بیٹے. یہ کون سی منطق ہے تمہاری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں دلیل کی روح سے ان کے اس عقیدے کو باطل فرمایا. کیا بولنے کا انداز ہے, اللہ اکبر. یعنی عقلاً تمہارا یہ عقیدہ صحیح نہیں, نقلاً تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں, اور اسی طرح مشاہدہ بھی اس بات کی تائید نہیں کرتا. اس کے بعد سورہ صاد شروع ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوقات مقرر کر رکھے تھے. کچھ اوقات ایسے تھے کہ مقدمات فیصل کرتے تھے, کچھ اوقات ایسے تھے کہ ان میں امور مملکت کی تفتیش وغیرہ کرتے تھے, جانچ پڑتال کرتے تھے. کچھ اوقات عبادت کے لیے مقرر کر رکھے تھے, کچھ اوقات سونے کے لیے. حضرت محراب میں تھے, عبادت کے لیے جو وقت تھا مقرر, عبادت کر رہے تھے اس وقت. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا. واقعہ اس طرح ہے, وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةٌ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَأَعْزَنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. کیا بات ہے. کہتے ہیں کہ دو آدمی دیواریں پھاند کر کے محراب کی اندر آ گئے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے تھے. اس تصور المحراب, تصور ہے, تصوروں کا مطلب ہوتا ہے دیوار پھاند کر کے اندر آ جانا, چوروں کی طرح. عام دروازے سے نہ آ کر یہ دیوار کود کر کے اندر آئے. محراب کے اندر جب داخل ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈر ما تحت الاسباب ہو تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے. جیسے سانپ آ جائے, آدمی ڈر جائے, تو آدمی کو معلوم ہے کاٹ لے گا تو میں مر جاؤں گا. تو ما تحت الاسباب اگر خوف ہے تو توحید کے منافی نہیں. ہاں, اس خوف کو حرام قرار دیا گیا اور شرک قرار دیا گیا ہے جو ماورائے اسباب ہو. ماورائے اسباب کا مطلب کیا؟ ایک آدمی کسی قبر کے اوپر جاتا ہے, پکی قبر کے اوپر, اور وہاں سے جب واپس ہوتا تو پیٹھ نہیں بتاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں پیٹھ بتا دیا تو کہیں بابا ناراض نہ ہو جائے. یہ خوف, اس طریقے کا خوف ماورائے اسباب ہے. تو ما تحت الاسباب اگر خوف ہے تو وہ توحید کے منافی نہیں. ہاں, ماورائے اسباب اگر خوف ہے غیر اللہ کا تو وہ توحید کے منافی ہے. یہ دو آدمی اچانک آ گئے, کہیں نقصان نہ پہنچا دے, ما تحت الاسباب خوف ہے. یہ نبوت کی بھی منافی نہیں اور توحید کی بھی منافی نہیں. نبی کے دل میں بھی اس طریقے کا خوف ہوتا ہے. قالوا لا تخف, دیکھیں ڈریے نہیں, ہم چوروں کی طرح آئے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ یہ وقت آپ نے عبادت کے لیے مقرر کر رکھا ہے. لیکن مسئلہ بڑا اہم تھا, اس وجہ سے ہم لوگ آپ کے پاس اسی وقت آ گئے. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا ان ھذا اخی لہ 99 ناجہ ولی ناجۃ واحدہ, یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑی ہے. یہ بول رہا ہے کہ اپنی بھیڑی کے بارے میں اکیلے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میری 99 ہے نا, چرتی ہے نا, تو خامخواہ پورا وقت ایک بھیڑ کے اوپر دے دیتا ہے. میری بھیڑیوں کے اندر اپنی اس بھیڑ کو بھی شامل کر لے. وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ, اور باتیں بڑی لچھے دار کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ بھیڑ اس کی بھیڑوں میں شامل کر دوں تو کہیں اس کو نہ ختم کر جائے. یہ 99 سے 100 بنانا چاہ رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں. یہ 99 سے 100 کے چکر میں ہے, یہ اس کی نیت خراب ہے. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه, حضرت نے فرمایا اس طریقے کا سوال یہ ظلم ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی آدمی سے اس کی بھیڑ مانگی کہ ہماری بھیڑوں میں شامل کر لے. یہ ظلم کیسے ہوا؟ ظلم کیسے ہوا؟ مانگنا ظلم نہیں کہ میری بھیڑوں میں شامل کر لے, بلکہ فورس ڈال کر کے, زور صرف کر کے کسی کے مال کو اپنے مال میں ملانا, یہ ظلم ہے. اگر آپ بولیں کہ بھئی اپنا یہ مال میرے مال میں شامل کر لے اور آپ زور زبردستی نہ کریں, فورس نہ کریں,
تو جائز ہے. لیکن اگر آپ فورس کر رہے ہیں, زور زبردستی کر کے اس دوسرے کے مال کو اپنے مال میں ملا رہے ہیں, تو یہ ظلم ہوگا. اسی سے ایک نقطہ مفسرین نے نکالا ہے کہ اگر زور زبردستی سے چندہ وصولا جائے تو وہ زور زبردستی سے وصولا ہوا چندہ بھی درست نہیں ہے. نکال 100 روپیہ, یہ زور زبردستی سے چندہ لینا جائز نہیں ہے, وہ حرام ہے. یہ واقعہ تھا. حضرت نے فیصلہ کیا, کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اور انہوں نے ایک اصول بتایا, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. دو آدمی پارٹنر ہوتے ہیں, ایک دھندا کرتے ہیں مل کر کے, اس میں سے ایک خلیط پر پارٹنر, اسی کے جمع خلطہ, ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے اوپر ظلم کرتا ہی ہے, موقع لگتے ہی دوسرے کو فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیتا ہے, اپنا کروڑپتی بن جاتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. بعض ایمان اور عمل صالح ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. یعنی اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ دیکھو پارٹنر اولن بناؤ ہی نہیں, اس لیے کہ پارٹنر جو ہوتا ہے دوسرے کو ڈبونے کے چکر میں رہتا ہے, اپنا الگ دھندا رکھو. ہاں لیکن کوئی نیک پارٹنر مل جائے تو اس کے ساتھ مل کر کے دھندا چلانے میں کوئی دقت نہیں, کوئی پرابلم نہیں. لیکن ایسے لوگ بہت کم ہے, دیکھ بھال کر کے پارٹنر بنانا ایک تعلیم دی گئی. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا, 100 کوڑے ماروں گا. ہوا یہ کہ یہ بیچارے بیمار رہتے تھے, اور جب گھر میں شوہر بیمار ہو تو سب سے زیادہ فکر بیوی کو رہتی ہے, اس لیے کہ گھر اسے چلانا پڑتا ہے. اگر شوہر ہی بیمار ہو جائے, بیٹھ جائے, سب سے زیادہ فکر جو ہوتی ہے وہ بیوی کو ہوتی ہے. اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا شوہر جلد از جلد ٹھیک ہو جائے, بیماری سے شفایاب ہو جائے. تو طرح طرح کی دوائیوں کی تلاش میں رہتی تھی. شیطان ایسے موقع پر آ جاتا ہے اور انسان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. شیطان آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک منتر بتا رہا ہوں, وہ منتر اگر استعمال کر لو تو تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے. اور وہ منتر جو شرکیہ اور کفریہ تھا. بیوی وہ منتر لے کر کے آئی, سیدھی سادی تھی, کہنے لگی کہ ایک منتر لے کر کے آئی ہوں, ایک بوڑھے آدمی نے بتایا ہے کہ اگر استعمال کر لیا جائے تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. کہا کہ کیا ہے وہ. جب وہ منتر پڑھا انہوں نے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا. کہا کہ اس منتر کے اندر تو کفر اور شرک ہے, تو نے ایسی حرکت کیوں کی, تو شیطان کے چکر میں کیسے آئی, مجھے ٹھیک ہو جانے دے, میں تجھے 100 کوڑے مارتا ہوں. ٹھیک جب ہوئے تو چونکہ قسم کھا لیا تھا انہوں نے کہ خدا کی قسم میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. پہلے کفارہ یمین نہیں تھا جیسے ہماری شریعت کے اندر ہے, شریعت محمدیہ میں, ورنہ قسم کا کفارہ دے دیتے اور کوڑے نہیں مارنے پڑتے. لیکن اس وقت کفارہ یمین نہیں تھا, 100 کوڑے مارنے ہی تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس وحی کی کہ تمہاری بیوی بڑی سیدھی سادی ہے, میری اللہ کی بڑی نیک بندی ہے, میری اچھی بندی ہے, ان کے ساتھ معاملہ کرو مگر معذور جیسا معاملہ کرو. ایک صحت مند کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ معاملہ ان کے ساتھ مت کرو, ایک معذور کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ کرو. کہا کہ معذور کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے. کہا کہ تم نے یہ قسم کھائی ہے کہ 100 کوڑے ماروں گا, تو ایسا کرو کہ 100 تیلیوں کی ایک جھاڑو لو اور اسی جھاڑو سے ایک جھاڑو اپنی بیوی کو مار دو. 100 تیلیوں کی ایک جھاڑو لو اور اس جھاڑو سے اپنی بیوی کو ایک جھاڑو مار دو, تمہاری یہ قسم پوری ہو جائے گی. اپنی بیوی سے معذور جیسا معاملہ کرو. اور یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا تھا ایک معذور کے ساتھ. ابن ماجہ کے اندر وہ روایت موجود ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ ایک معذور آدمی, بہت بیمار آدمی, ایک جرم کے اندر پکڑا گیا, اس کے اوپر 100 کوڑے لگائے جانے تھے, لیکن یہ دیکھا گیا کہ اگر اس کو 1-2 کوڑے بھی مارے گے تو یہ مر جائے گا, اتنا کمزور ہے, اتنا بیمار ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جیسا ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا. 100 لکڑیاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کو مار دیا. تو معذور کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا جاتا ہے. ان کے بارے میں قانون میں ذرا لچک. اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم، فرمایا گیا فی ظلمات ثلاث، انسان کی تخلیق تین تاریکیوں میں ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انسان جب کوئی صنعت کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے تو دن کے اجالے میں بناتا ہے، لیکن ہماری کاریگری دیکھو، کوئی صنعت کار کوئی پروڈکشن بناتا ہے تو نگاہوں کے سامنے دن کی روشنی میں بناتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں، لیکن ہم ایسی جگہ انسان کو بناتے ہیں، دیکھو ہماری اس صنعت کو ہم ایسی جگہ بناتے ہیں کہ انسان کی آنکھ تو کیا انسان کی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تین تاریکیوں کے اندر ہم اس کی تخلیق کرتے ہیں۔ اس سے انسان کی تخلیق کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ عام پروڈکشن کی طرح نہیں ہے۔ عام پروڈکشن تو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بنایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان کی اہمیت بتا رہا ہے کہ تین تاریکیوں کے اندر ہم ان کی تخلیق کرتے ہیں۔ انسان کی آنکھ تو کیا دیکھے گی، انسان کی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اس طریقے کا علم جو اس آیت میں بیان کیا گیا نہ ہو، اس کے علاوہ کتنا بھی علم کسی کے پاس ہو وہ علم بیکار ہے اس کے لیے۔ کیا علم ہے، کون سا علم ہے؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وہ شخص جو رات میں اور دن کے اندر سجدے میں اور رکوع میں رہتا ہے، اللہ کا تابع دار رہتا ہے، وہ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے تعلق سے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس ایسا علم نہیں ہے جو رب کی معرفت کروا سکے، رب کا خوف دل کے اندر نہ لا سکے، وہ علم جو رب کی محبت دل کے اندر پیدا نہ کر سکے، ایسے علم والے اگر مشتری پر بھی پہنچ جائیں، چاند پر بھی پہنچ جائیں، کہیں بھی پہنچ جائیں، ان کا علم بالکل بیکار ہے، اس لیے کہ ان کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان کے پاس آئی ہی نہیں۔ حقیقی علم یہ ہے کہ اس علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، یہ دیکھا جائے کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے، کہاں پر منتہی ہوگی، انسان کا اس دنیا سے تعلق کیا ہے، انسان کا اپنے خالق سے کیا تعلق ہے، اللہ، یہ جاننا ضروری۔ یہ علم اگر کسی کے پاس نہ ہو تو پھر اس کی زندگی دنیا میں بالکل بیکار ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنا زبردست علم ان کے پاس ہے، لیکن کیا یہ علم ہے ان کے پاس؟ کیا وہ سوچتے ہیں کہ دنیا کہاں سے آئی، کہاں منتہی ہوگی، اس دنیا سے ہمارا کیا تعلق ہے، اس دنیا کے بنانے والے سے ہمارا رابطہ کیا ہے، کس قسم کا تعلق ہے؟ اور کہا کہ رب اور خالق اور بندے کے درمیان تعلق اس وقت تک بیلنسڈ اور متوازن رہتا ہے جب تک آدمی دو چیزوں کے درمیان رہے، امید اور بیم کے درمیان رہے۔ اگر امید غالب آ جائے تو اللہ کے عدل سے غافل ہو جاتا ہے، اور اگر خوف غالب آ جائے، بیم غالب آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ لہذا آدمی کو امید اور بیم کے درمیان رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، ان دونوں کے درمیان ایمان ہے۔ ایمان کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان یہ رجائیت، امید اور بیم کے درمیان، ایمان اور خوف کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی رکھو اور اس کا خوف بھی اپنے دل کے اندر رکھو۔ اگر بیم اور امید دونوں کے دونوں متوازن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کے معاملے میں، تو سمجھو بندہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین بات نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن حکیم سب سے بہترین کلام ہے، اس سے بہتر کلام کوئی نہیں ہو سکتا۔ کتابا متشابہ، یہ ایسی کتاب ہے جو متشابہ ہے، کیا مطلب؟ ایک مضمون دوسرے مضمون کی وضاحت کرتا ہے۔ مثانی یعنی بار بار ایک مضمون کو مختلف پیرائے میں مختلف اسالیب میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ اذا تکرر فی القلب، جب کسی بات کو بار بار دہرایا جائے تو دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ اور پھر اس قرآن کے تعلق سے بتایا گیا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب اس کلام کو سنتے ہیں جہاں پر جہنم کا تذکرہ آتا ہے، انذار کی باتیں آتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر جہاں رحمت کی بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ انذار کی آیتیں پڑھیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، اور جب رحمت کی آیتیں دیکھیں، مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں تو ان کے دل، ان کے چمڑے یہ نرم ہو جانے چاہیے۔ ثم تلین جلودہم، یہ
23वें पारे के मतालिब का खुलासा था जो आप हजरात ने समाअत फरमाया। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।